گھر میں جوان حسین نوکرانی رکھنے سے پہلے اس کہانی کو ایک بار غور سے سن لینا۔ دیورانی اور جیٹھانی صحن میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے کہ ڈور بیل بجتی ہے۔ بچہ ڈور بیل کی آواز سن کے نہ دروازہ کھولتا ہے تو اندر ایک انٹر ہوتی ہے لڑکی، انتہائی خوبصورت، جوان حسین، لیکن پرانے کپڑوں میں۔ اگر وہ نئے کپڑے پہن لیتی نا تو مہارانی لگتی۔ تو دیورانی کہتی ہے، ہاں بھائی کون اور کیا چاہیے؟ لڑکی کہتی ہے، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھ کو کام کی تلاش ہے، مجھے کام چاہیے۔ دیورانی کہتی ہے، کیا کام کر لیتی ہو؟ کہتے ہیں، گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں۔ کہتے ہیں، ٹھیک ہے پھر تو تنخواہ کیا لوگی؟ وہ کہتی ہے، جو آپ کا دل ہے تنخواہ دے دینا، بس میری ایک شرط ہے، مجھ کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے، میں 24 گھنٹے آپ کے رہنا چاہتی ہوں۔ تو جیٹھانی سوچتی ہے کہ دیکھو سوچ لو، کیوں رکھنا ہے کسی کو نہ جان نہ پہچان؟ پر دیورانی کو ملتی ہے، فری میں نوکرانی مل رہی ہوتی سستے میں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، رکھ لیتی ہے اس کو۔ جیٹھانی پھر سمجھاتی ہے دیورانی کو، دیکھو بے شک ہمارے گھر میں بچے چھوٹے ہیں، ہمارے مرد تو جوان ہیں، پر دیورانی کو نا اس میں سستے میں نوکرانی مل رہی ہوتی ہے، وہ یہ بات سوچتی نہیں ہے۔ لڑکی کا نام شاہین تھا۔ وہ کچھ ہی دن میں نا سارے گھر کو اپنے انڈر کر لیتی ہے، بچوں کو سنبھال لیتی ہے، کھانا بنانا، برتن دھونا، صفائی، کپڑے دھونا، سارے کام کور کر لیتی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جیٹھانی باہر لیٹی ہوئی ہے، اندر جو ہے نا بچے جو ہے نا خسے پھسے کر رہے ہیں اور دروازے کے ساتھ لگے کچھ سن رہے ہیں۔ تو جیٹھانی اٹھتی ہے، کہتی ہے بچوں کو بلاتی ہوئے، پاس ادھر آؤ، کتنی بری بات ہے، کمرے میں کسی کی بات نہیں سنتے۔ تو بچہ کہتا ہے، اندر نا چاچو ہیں۔ وہ کہتا ہے، چاچو کا کمرہ، چاچو ہی ہوں گے نا اندر۔ وہ کہتا ہے، نہیں چاچو اکیلے نہیں ہے، اندر کوئی اور بھی ہے۔ اور کون ہوگا؟ جیٹھانی نے ایک دم دماغ سڑکا، کہتی ہے، لگتا ہے اندر شاہین ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ شاہین کدھر ہے؟ کہتا ہے، شاہین آپ ہی بھی اندر ہی ہیں۔ اب جو جیٹھانی کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پسینے آئے۔ اب وہ پریشان کے دروازہ دیور نے بند کیا ہے یا شاہین نے بند کیا ہے یا کیا ہے مسئلہ، جو بھی ہے۔ آخر اس نے نا بچوں سے کہا، جب آپ کھیلو، اندر وہ ڈسٹنگ کر رہی ہوگی، صفائی کر رہی ہوگی۔ اب وہ بڑی پریشان، کروں تو کروں کیا؟ آخر وہ نا بات ختم تو نہ ہوئی، ایسے وقت گزر گیا۔ صبح اٹھنا اس نے سوچا کہ میں اس کو نا یہاں سے فارغ کر دوں گی، کام والی کو۔ ایسے ہی ہوا، صبح کے ٹائم اس نے شاہین سے کہا، بھائی آپ کہیں اور کام ڈھونڈ لو، ہمیں نہیں چاہیے کام والی کوئی بھی۔ ابھی شاہین کو جواب دیتی اتنے میں دیور پیچھے سے آ کے کہتا ہے، اس کو میری بیگم نے رکھا ہے، وہ خود آ کے فیصلہ کر لے گی، آپ کو کوئی دخل نہیں ہے بیچ میں، اس کو نکالنے کا یا نہ نکالیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کام سے کام رکھیں۔ جیٹھانی حیران پریشان کہ دیور نے آج تک کبھی ایسے اس سے بات نہیں کی۔ اب جیٹھانی میں نے زیادہ فورس نہ کیا، یہ نہ ہو کہ کام والی کے سامنے میری بےعزتی کر دے، چپ کر رہی اور بات برداشت کرتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ اس کی دیورانی آئے گی، اس سے کہوں گی۔ وہ جناب چھلے کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی، اپنے میکے گئی ہوئی تھی، وہ 15-20 دن بعد آئی ہے۔ تو دونوں بیٹھی ہیں، اب دونوں بات کرنا چاہتی ہیں۔ دیورانی نے بات شروع کی، کہتی ہے، باجی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، جب آپ میکے جاتی تھی نا تو بھائی جو ہے نا، جو جیٹھ ہیں اس کے، جیٹھ اور جو شاہین ہے نا، ان کے کچھ نا معاملہ خراب ہے، کچھ چکر چل رہا ہے۔ جیٹھانی پریشان ہے، وہ سوچ رہی تھی کہ میں بتاؤں گی کہ اس کا اور اس کے شوہر کا اور اس کو کام والی کا چکر چل رہا ہے، یہاں تو معاملہ ہی خراب ہے۔ اب دونوں سر پڑ کے بیٹھ گئے، جب دونوں نے بات بتائی ایک دوسرے کو، اب کریں تو کریں کیا؟ دونوں نے فیصلہ کیا، بھائی شاہین کو گھر سے نکالنا ہے۔ انہوں نے جناب اگلے دن شاہین سے کہا، بھائی چلو اپنا بوری بھی سے سنبھالو، نکلو یہاں سے، ہمیں نہیں چاہیے تم۔ حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ دونوں کے شوہر سامنے آ گئے، دونوں ہی کہتے ہیں، خبردار شاہین کہیں نہیں جائے گی، تم خدا خوف کرو، یہ جوان لڑکی ہے، زمانہ کتنا خراب ہے، کہیں کچھ غلط ہو گیا تو پھر؟ تو دونوں کہتی ہیں، دیورانی جیٹھانی، اگر یہ گھر میں رہے گی تو ہم چلی جائیں گی۔ تو شوہر دونوں چپ، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کو ہڈی مل رہی تھی، دونوں کو ہڈی مل رہی تھی۔ اب نہ دونوں جناب غصے میں، نہ دکھانے کے لیے صرف کہ ہم روکیں گے، ہم کو روکا ہی نہیں،
انہیں شوہر نے روکا ہی نہیں، وہ دونوں نے اپنا سامان لے کے چلے گی، اٹھا کے بچوں کو ساتھ لیا، چلے گی اپنے اپنے میکے۔ اب وہ سارے راستے سوچتی جائیں کہ گھر کھلا چھوڑ آئی ہیں، دودھ کی رکھوالی بلی کو چھوڑ رکھا ہیں، اب کریں تو کیا کریں، کسی نے روکا بھی نہیں کسی نے۔ اب گھر پہنچ کے دونوں فون پہ بات کرتی ہیں، اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ہفتہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اب نا ہفتہ گزرتا ہے، پھر دونوں فیصلہ کرتی ہیں کہ آج نا ہم نا اپنے اپنے گھر واپس جاتے ہیں، ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے اپنے گھر کو، ہم گھر جائیں گے، مقابلہ کریں گے، شاہین کو بھگانے کی کوشش کریں گے، اپنے شوہر پہ دوبارہ کنٹرول حاصل کریں گے۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے، ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جیٹھ نے دیور کو گولی مار دی۔ جب اتنا سنا تو جناب پاؤں کی زمین نکل گئی، وہ تو گھر بسانا کیا، گھر اجڑ گیا سارا۔ وہاں معاملہ معلوم پڑا کہ جیٹھ نے دیور کو گولی مار دی۔ پولیس جو ان سے دیور جیٹھ کو ساتھ لے گئی ہے اور ساتھ نہ شاہین کو لے گئی ہے۔ اب یہ پہنچتے ہیں تھانے تو وہاں پہ جناب کیس چلتا ہے، اور کیس لمبا چلتا ہے، اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے، جیٹھ کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد نا شاہین کو تو کوئی چھڑا کے لے جاتا ہے، لیکن جیٹھ اندر پکا، اس کو سزائے موت سنا دی ہوتی ہے، اور معاملہ اسی شاہین پہ ہوا تھا۔ اب دونوں شاہین کے چکر میں تھے، ایک پھول دو مالی، وہ شاہین سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی شاہین سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر دونوں ہی حمام میں ننگے تھے، کریں تو کریں کیا۔ اب یہ ان کا گھر اجڑ گیا، جو جمع پونجی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ایک نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا تھا، اس کو نرسنگ کی جاب مل گئی، جو تھی اس کی جٹھانی، اس نے تو کورس کیا تھا نرسنگ کا، نرسنگ کی جاب مل گئی۔ دوسرے نے اپلائی کیا تو 1122 میں جاب مل گئی دوسرے کو۔ اب دونوں جاب والی ہو گئی، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ انہی دنوں میں جو 1122 پہ جاب کر رہی تھی نا، اس کو کال آتی ہے، تو وہاں جاگتی ہیں تو ایک نا دیکھتی ہے جس بندے کو، حیران رہ جاتی ہے، اپنے دیورانی کو فون کر دے، جشانی کو فون کرتی ہے۔ فون پہ وہ کہتی ہے کہ باجی جس نے ہمارا گھر برباد کیا تھا اس کا دیدار کرنا چاہو گی، یعنی شاہین کا۔ اتنے سالوں بعد شاہین کہاں مل گئی؟ کہتا جلدی آ جاؤ اس ہسپتال میں۔ وہ فلانے ہسپتال میں پہنچتی ہے، وہاں پہ دکھاتی ہے کفن میں لپٹی لاش پڑی ہے، دیکھو اس نے ہمارا گھر برباد کر دیا تھا، آج کا کیا حال ہے، جسم بھی اس کا بھدا ہو گیا ہے، رنگ روپ بھی اس کا اڑ گیا ہے، آج اس نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ آج اس پہ بیتی ہے۔ اب اس کی ایک بیٹی ہو گئی تھی، وہ بیٹی پاپ کی تھی یا جیسے بھی تھی، اس کو بھی دھندے پہ لوگ لگا رہے تھے، اس کو بچانے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے گڑھا اس پہ خود گرتا ہے۔ تو آج اس کے جو جسم کے دیوانے تھے، کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے، پیچھے اس کے وہاں باہر بیٹھے ہیں منہ بولے ماں باپ۔ ان سے معلوم پڑا یہ لڑکی نے کسی سے نا جوانی میں، بھری جوانی میں کسی سے پیار کر دیا تھا، اس کے پیار کے چکر میں گھر چھوڑ کے آ گئی، گھر سے بھاگ آئی۔ گھر سے بھاگ آئی تو اس نے جناب کچھ دن تو اس کو استعمال کیا، بعد میں ان کو چھوڑ دیا جسم فروشی اڈے پہ۔ وہاں سے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کی ایک ہی خواہش تھی، شاہین کی ایک ہی خواہش تھی، میں کسی کی دلہن بنوں، چاہے دوسری بیوی کی نہ بنوں۔ اس چکر میں لوگ گھروں میں کام کرتی، اور لیکن اگر جہاں بھی جاتی لوگ اس کا استعمال کرتے۔ لڑکی بری نہیں تھی، بس پہلی غلطی کر بیٹھی تھی، جو پیار کے چکر میں گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر ہر رات کسی نہ کسی کی دلہن بنتی رہی۔ یہاں سے جو بھاگی ہے، یہاں جو قتل کے بعد جب جیل سے اس کے جو پیچھے تھے وہ جو جسم فروش اڈے والے تھے، وہ چھڑا کے لے گئے اس کو، اور اب اس کی لڑکی جوان ہوئی تو اس پہ بھی ان کی نظر تھی، اس کو بھی اسی کام پہ لگائیں۔ اس چکر سے تنگ آ کے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہمارا گھر تو برباد کر دیا، لیکن بچہ اس کا بھی کچھ نہیں ہے، آج یہ تو مر گئی، اس کی بیٹی کو بھی اسی کام پہ لگا دیں گے۔ دونوں دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں میں نگرانی رکھتے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ پتہ نہیں کون ہے کہاں سے آئی ہے، بس سستے میں مل گئی رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لڑکی جوان ہوتی ہے نا، اس کو اپنے ارد گرد یار دوست، کزن،
ان میں دکاندار، کوئی انکل، ان میں نا پیار نظر آتا ہے، ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. اس وقت آپ کے اوپر، لڑکی کے اوپر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے اکاڑا یونیورسٹی کا ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ کیا کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.